الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین کے مالی حقوق دیکھیں، عورتوں کے اسلام نے کیا کیا حق رکھے ہیں، مالی حقوق۔ اس موضوع پر ہم کچھ باتیں دیکھیں گے۔ عورتوں کے مالی حقوق کہاں کہاں پہ ہیں، ہماری بہت ساری عورتوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کہاں کہاں کے پہ موجود ہیں، کہاں کہاں پہ ان کے اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں مالی، اور ان کو لینا بھی چاہیے۔ جب پتہ ہوگا تو کوئی اس کو لے گا نا، اور عورتوں کو علم ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورتوں کو پورا کسی چیز کا مالک ہونا، مالک کسی چیز کی ملکیت رکھنا، اسلام نے عورت کو حق دیا ہے۔ مطلب عورت بھی کسی چیز کی مالک بن سکتی ہے، لیکن اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہے، وہاں پہ یہ حق نہیں ہے عورتوں کو کہ عورت بھی کسی چیز کی مالک بن سکتی ہے، پراپرٹی کی، جائیداد کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ دوسرے مذاہب میں نہیں ہے کسی چیز کی عورت مالک بن جائے، مطلب کہ اس کو مردوں کے اندر ہی رکھا جاتا ہے، اس کے تابع رکھا جاتا ہے، اور ہزاروں سال سے یہ چیز ہے کہ عورت کو ملکیت کا حق نہیں ہے کہ وہ بھی کسی چیز کی مالک ہوئی ہے، جائیداد کی مالک ہو، اور پیسے کی، گھر گاڑی، کسی چیز کی مالک بنے۔ سب یہ مرد ہی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو یہ باقی مذاہب میں ایسا ہے کہ عورت نہیں مالک بن سکتی، لیکن اسلام نے حق دیا عورت کو کہ عورت بھی کسی چیز کی مالک ہو سکتی ہے۔ لیکن دیکھیں، آج آپ غیروں کے جو طریقہ ہے وہ آج آپ مسلمانوں میں دیکھیں، غیروں کے طریقے ہمارے ہاں رائج ہیں۔ عورت کو کسی مال کا مالک نہیں بنایا جاتا۔ آپ وراثت کا مسئلہ دیکھ لیں، عورت کو مال دیے نہیں جاتا، اور یہی سمجھا جاتا ہے اس نے کیا کرنا ہے، یہ تو کسی نہ کسی تابع ہے، یہ تو اپنے شوہر کے تابع ہے، اس نے کون سا خرچہ کرنا ہے۔ یہ ہندوؤں غیروں کی چیزیں ہیں، غیر مسلموں کا یہ کلچر ہے کہ عورت کو کوئی مال کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کا یہ کلچر نہیں ہے، اور مسلمانوں نے شاید وہاں سے یہ چیزیں سیکھی ہیں کہ عورت کو مال دینے کا ان کا دل نہیں کرتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال کی ڈیمانڈ ہی نہ کرے۔ بھائی یہی سمجھتے ہیں، وراثت میں اکثر آپ دیکھیں عورت کو کسی چیز کا مالک نہیں بنایا جاتا۔ وراثت میں اگر عورت کو حصہ مانگ لے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور بھائی اپنا رشتہ ناتا ختم، اس کے ڈر میں وہ بے بیچاری وہ مانگتی نہیں ہے کہ اگر شوہر نے مجھے نکال دیا یا شوہر سے میری انبن ہوگی، میں کہاں پہ جاؤں گی، اور رسمن میں برا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، تو پھر وہ مانگتی نہیں ہے۔ لوگ سمجھ دیتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا۔ یہ دھوکے میں لوگ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے عورت کو مکمل ملکیت کا پورا حق ہے کہ وہ بھی کسی چیز کی مالک ہو سکتی ہے۔ بعض تھوڑا بہت اگر کسی عورت کے پاس ہو بھی، مرد یہی سمجھتے ہیں کہ بس اس سے کسی نہ کسی طریقے لے لو، بہانہ کر کے۔ اس کے پاس جائیداد رکھی نہیں جاتی، اگر کوئی رکھ بھی لے تو کوئی نہ کوئی، سب کی نظریں ہوتی ہیں کہ اس سے کسی طریقے چھین لیں۔ اگر بیوی کے پاس ہے تو شوہر کی یہ نظر ہوتی ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں اس کا مال لے کے وہ لگا دیتا ہے۔ عورتیں مالک ہیں بھی، یہ نہیں کہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہی نہیں ہیں، ہوتی ہیں لیکن کم۔ ہم اکثر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اکثر عورتوں کو محروم رکھا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جب بھی وراثت کا مسئلہ ہو ان کو حصہ دیں، ان کا حق دیں۔ تو یہ ہم اصولی بات کر رہے ہیں کہ عورت بھی کسی چیز کی مالک ہو سکتی ہے۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ عورت نے مال کیا کرنا ہے، یہ تو کسی نہ کسی کی تابع ہے، مردوں کے تابع ہے، اس نے مال کیا کرنا ہے۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ عورت بھی کسی نہ کسی جائیداد، روپے، پیسے، پراپرٹی، کسی چیز کی بھی اسلام نے اسے پورا حق دیا کہ وہ مالک بن سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ، عورت پر خرچ کا بوجھ نہیں ہے۔ باقی یہ اسلام میں ہے، باقی مذاہب میں جتنا بھی آپ دیکھیں گے، باقی مذاہب میں یہ تصور نہیں ہے، وہاں عورت خود ہی کما رہی ہوتی ہے۔ لیکن اسلام میں خرچے کی ذمہ داری مردوں پر رکھی ہے، عورت کی۔ یہ بھی عورت کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے، ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے مال کسی پہ خرچ نہیں کرنا۔ ہاں اگر مال عورت کے پاس اتنا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس نے صرف زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر وہ بھی نصاب کو پہنچ جائے، جو بھی چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے، اگر قیمت کے اوپر پیسے ہیں، اس کے سال گزر گیا تو اس نے زکوٰۃ دینی ہے بس، اور اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے۔ بلکہ جو اس نے اپنا بنیادی خرچہ وہ بھی شوہر نے کرنا ہے یا بیٹے باپ نے کرنا ہے۔
تو یہ اب دیکھتے ہیں عورتوں کے مالی حقوق ہم آگے دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پہ عورتوں کے مالی حقوق ہیں۔